السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، عید الاضحیٰ بفضل تعالیٰ بڑے ہی احسن طریقے سے پوری دنیا میں شمع رسالت کے پروانوں نے بڑی عقیدت، احترام، محبت اور خلوص کے ساتھ منائی۔ اب کہ پاکستان میں جو ہے بقرعید بہت کم ہوئی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اب کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی پاکستان میں۔ اب کے بیوپاریوں نے بھی منہ کھول کھول کر پیسے مانگے۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک کاروبار ہے، اگر جو آپ کی بات طے ہو جاتی ہے وہ حلال ہے، اور جو نہیں ہوتی وہ سود یا حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال آپ کو غرض تھی، آپ مال لینے کے لیے گئے، آپ کو مال دیا بیوپاری نے، اور پھر آپ لے کر آئے۔ اینی وے، ابھی تک کی کچھ خبریں یہ ہیں کہ جی یہ ہوا کیوں، یہ مہنگائی کیوں ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا میں جو فتنہ گر ہے وہ ہے اسرائیل۔ جب سے اس ناجائز اسٹیٹ کا عمل وجود میں آیا ہے، تب سے دنیا مسلسل لڑائی جھگڑوں میں ہے۔ یا اگر میں یہ کہوں کہ جی ہر روز آپ ایک نئی لڑائی دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، سن 48 میں انہوں نے قبضہ کیا فلسطین پہ، پھر اس کے بعد 1967 کی لڑائی کی، عرب اسرائیل وار ہوئی، پھر 73 میں کی، پھر 79 میں لبنان میں اٹیک کیا، پھر وہ شکیلہ کیمپ میں انہوں نے ظلم کیا، پھر 83 میں، 82 میں، مسلسل ایک داستان ہے۔ 86 میں فلسطین۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر طریقے سے ہم دنیا کو کنٹرول کر لیں، بیکاز ہم سب سے زیادہ مالدار ہیں۔ بہرحال جی دیکھیں، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہو جائے۔ سائپرس میں بھی انہوں نے خریدا ہے۔ تو وہی اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو لے کر آیا، کہہ لیں کہ جمعہ 8 دن کی بات ہے، ماریں گے، اور اسرائیل جو ہے وہ پھر سکون میں آ جائے گا، آپ چلے جائیے گا، ہم کنٹرول کرتے رہیں گے۔ لیکن وہاں ایرانیوں نے ان کی ایسی کی کر دی تیسی۔ بہرحال اب اسرائیل کا جو پارٹنر بنا وہ بنا بھارت، جس کو ہم کہتے ہیں بھاڑ میں جائے بھارت۔ تو بھارت بنا، تو بھارت نے کیا کرا کہ ان کی جو پالیسی ہے اس کو ایڈاپٹ کی کہ جی کسی کو نہ رہنے دیا، جینٹائل کو نہ رہنے دیا جائے، جو ہے کاٹ پیٹ کے مار دو۔ اچھا، مشرکین سے جو ہے یہ بھی نفرت کرتے ہیں یہودی لوگ، چونکہ اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ کی امت میں سے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہندو جو ہے یہ مشرکین ہیں۔ لیکن اب وہ بات یہ کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو وہ یہی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں، اسرائیل کی طرح بھارت نے سیم پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، راجوڑی کے اندر نہتے غریب بیچارے جو کشمیری ہیں، ان کو زبردستی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آنتنگ باندھی ہیں۔ اب وہ ان کو بیچاروں کو مار رہے ہیں، ان کے گھر توڑ رہا ہے، ان کے گھروں کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ آئی تھنک، میرے خیال میں پاکستان کو بولنا چاہیے، چونکہ کشمیر از دا ڈسپیوٹڈ ایریا، اور اگر پاکستان اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ چونکہ کشمیر از ڈسپیوٹڈ ایریا، اور 1948 میں جو ہے نہرو اس ایشو کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں لے کر گیا تھا۔ اب کشمیریوں پہ آپ ظلم کر رہے ہو۔ آپ نے سن 80 کی دہائی سے جو کشمیریوں پہ آپ نے ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے ہیں، ابھی تک بیچارے کشمیر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ وہ ڈوگرا جو ہے وہ یار تھا ان ہندوؤں کا، اور اس ڈوگرا نے اپنے دھرم اور اپنی مفادات کی خاطر بیچارے کشمیریوں کو یرغمال بنا دیا ہندوستان کے ہاتھوں۔ اب آپ بتائیے کیسے ایک بات چلے گی؟ اور پھر another thing آپ دیکھیں کہ ابھی میں کل ہی پڑھ رہا تھا،
ہندوستان دہلی میں جہانگیر پورہ کو علاقہ ہے، یا جہانگیر پورہ یا جہانگیر نام کا آدمی، اس کو بیچارے کو جو ہے موب لنچنگ کر کے اس کو مار دیا، اس کو اسٹیپ کر دیا، اور ایک طرف ایک مسلمان نے کسی ہندو کو مار دیا۔ پولیس نے جس مسلمان نے ہندو کو مارا تھا، پولیس نے اس کو تو قتل کر دیا، مار دیا، انکاؤنٹر کر دیا، لیکن وہ ہندو جس نے مسلمان کو مارا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کی بیل ہو گئی، ضمانت ہو گئی، اس کے ساتھ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کتنی ستم کی بات ہے۔ بہرحال if I would say کہ انڈیا میں جو ہے وہ جینیسائیڈ ہو رہا ہے، مسلمز جینیسائیڈ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ کولو پیلا جا رہا ہے، بچے بچے کو مارا جا رہا ہے، تو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کوئی مجھے چیلنج کر سکتا ہے، اور اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ دیکھیں، اپنے خود کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ آپ نے وہ جو ہندوستان، ہمارا پیارا ہندوستان تھا، جو سونے کی چڑیا تھی، اس کو آج آپ نے بالکل بھک منگتا ایک دم سے وہ کر دیا ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، وہاں گیہوں نہیں ہے، گندم نہیں ہے، 5 کلو اناج کے اوپر آپ نے ان لوگوں کو لگا دیا۔ اچھا ہمیں نہیں لگایا، الحمدللہ مسلمان کبھی تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، لیکن تم نے اپنے ہی ہندو لوگوں کو بیچاروں کو مار دیا، ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو بات یہ ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو آپ جینیسائیڈ کر رہے ہیں اس کو اسٹاپ کریں، ادروائز اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہوں گے نیئر فیوچر کے اندر جا کے۔ یو آر ناٹ ریئلائزنگ، آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ۔ وہ آپ کے یہاں ایک گوبر آچاریہ بیٹھتا ہے، ایک وہ پندن دھمدن ہے، ایک ٹھمم ممم ہے۔ اب بھیا ہم کیا کریں؟ اب تمہارے نیچے سے اوپر تک آگ لگے تو بھائی ہم کیا کریں؟ تجھے مرچی لگے تو میں کیا کروں؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ مور دین 80 کروڑ ہے، لیکن تم کہتے ہو جی ہم نہیں مانتے، چلو 50 کروڑ تو مانو گے؟ نہیں جی ہم یہ بھی نہیں مانتے، ہم تو 16 کروڑ مانیں گے۔ تو بھائی پھر وہ تم نے اویسی کو جو بھیجا تھا، جو اویسی ٹھمکے لگا کے گیا تھا دنیا میں کہ پاکستان سے زیادہ تو مسلمان انڈیا میں لیتے ہیں، تو تم اس کو جھوٹا کروا رہے ہو، کم بخت مارے کو، اس کو آنکھیں یوں بند کرتا ہے، آنکھیں ہی نہیں ملاتا کسی سے، تم اس کو جھوٹا کر رہے ہو۔ ابے بھائی مسلمان بہت زیادہ ہے، کم سے کم میرا جو آنکڑا ہے، میرا جو اعداد و شمار، اردو کا صحیح لفظ استعمال کروں، اعداد و شمار کے مطابق 50 کروڑ مسلمان ہندوستان میں موجود ہے، اور یہ ہندو بنیے جان بوجھ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ جینیسائیڈ کر رہے ہیں، مسلمانوں کا بچہ بچہ کاٹ رہے ہیں، ان کی نسلیں مٹا رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ آپ یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، زیب قریشی ٹی وی کے نام سے ہے، اور اس کو شیئر کر دیجئے، فیس بک میں شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔